السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. 8 فروری کو پاکستان کے عوام 12واں ملک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے کچھ لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ جناب الیکشن نہیں ہوں گے, نگران سیٹ اپ 2 سال چلے گا. بہت ساری جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھی, شرطیں لگائی جا رہی تھی. بالآخر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ جب آیا, پاکستان تحریک انصاف کی پیٹیشن تھی, اس پر فیصلہ ہوا اور صدر اور الیکشن کمیشن جو آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, انہوں نے پھر باہمی مشاورت کی اور ایک تاریخ آئی اور وہ تاریخ 8 فروری کی تھی. آج جو ہے وہ رات 12 بجے انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی اپنی مہم چلائی. کسی نے شکوہ کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اور باقی کسی نے پکڑ دھکڑ کی, اور پھر پتہ نہ جانے کیا کیا کچھ ہوا, وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال ساری ہمہ ہمی کے اندر جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ آن پہنچی ہے. اب جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے جو کارڈز تھے, منشور تھے, وہ انہوں نے عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں. کوئی مظلوم ہے, کوئی پاکستان کی ترقی کی بات کر رہا ہے, اور کوئی نئی سوچ کی بات کر رہا ہے. اب باری ہے پاکستان کے ووٹرز کی, پاکستان کے عوام کی, کہ وہ کس کو اپنا آئندہ 5 سال کے لیے نمائندہ حکومت کے طور کے اوپر چنتے ہیں. اور آپ بھی سب جو ہے وہ ضرور ووٹ دیجیے گا. تو جناب جیسے ہی یہ معاملات ہو رہے ہیں, بہت سارے سرویز بھی آ رہے ہیں, بہت ساری پیشن گوئیاں بھی جاری ہیں کہ اقتدار کا ہما کس سیاسی جماعت کے سر کے اوپر بیٹھے گا, صوبوں میں کیا صورتحال ہوگی, قومی اسمبلی میں کیا کے حلقوں میں کیا صورتحال ہے, اس پر ہم ایک اوورآل جائزہ لیں گے. میرے ساتھ ہوں گے میرے بہت ہی پیارے دوست وقار ستی. وقار ستی سیاست کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور پارلیمنٹ کی راہداریوں میں آپ نے ان کو گھومتے پھرتے دیکھا ہوگا, اور وہاں سے بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ ان کے کریڈٹ کے اوپر ہیں. تو جناب وقار ستی صاحب, الیکشن نہ ہونے والے تو شرطیں ہار گئے نا پھر؟ ہاں جی بالکل. جو لوگ آپ کے اور ہمارے مشترکہ دوست جو ہیں, بڑے بااثر قسم کے جو لوگ ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن بالآخر وہ وقت آن پہنچا ہے کہ پاکستان کے عوام کو مسلسل 5ویں دفعہ, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 5ویں دفعہ مسلسل جو وہ ٹائم تھا وہ اس کا الیکشن ہو رہا ہے. گو کہ یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے 2002 کے بعد, یہ جو ہے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. اس 2008 کا بھی ڈیلے ہوا تھا, تھوڑا وہ 1 مہینے کے لیے ہوا تھا, وہ بیوی کی شہادت کی وجہ سے, لیکن یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا, لیکن ہو رہا ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بلا رکاوٹ میں اگر ہم 2002 کا الیکشن بھی لگائیں تو سے لگائیں, لیکن 2002 بھی ہے, 97 کا الیکشن بھی تو ہے, 97 کے بعد پھر 2002, 2008, 2013, لیکن 97 والی اسمبلی میں کنٹینیوٹی نہیں تھی, مارشل لاء لگ گیا تھا, اس کی کنٹینیوٹی نہیں تھی. تو ٹیکنیکلی ہم 2002 کے بعد یہ ہم 5واں الیکشن دیکھ رہے ہیں. 2002 کا, 2008 کا, 2013 کا, 2018 کا, اور 8 فروری کو 2024 کا. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ کم از کم ہم الیکشن ضرور ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر. جی جی بالکل. گو کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کسی نہ کسی حوالے سے ہر الیکشن کے بارے میں شکوک و شبہات رہتے ہیں. 2013 پہ دھاندلی, منظم دھاندلی کا الزام لگا, پھر 2018 کے انتخابات پہ لگا. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. لیکن دیکھیں الزام لگانے والے نا ہر دور میں مختلف رہے ہیں, کہ 2013 میں جن لوگوں نے لگایا تھا وہ اور تھے, 2018 میں جن لوگوں نے لگایا تھا وہ اور تھے, اور اللہ نہ کرے کہ 2 دن بعد جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی وہ لگائے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ چہرے کوئی اور ہوں گے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ لوگ اس چیز کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ابھی انہوں نے شروع کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کیا آپشن ہے کہ ان انتخابات کو کنٹروورشل کرنے کے لیے. یا اپنی تئیں وہ کوشش تو یہ کریں گے, وہ خوش تو نہیں ہے اس سارے معاملے کے اوپر. اور جس طریقے سے گزشتہ 1.5-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پازیٹیو چیز کو نیگیٹو کر کے جو وہ پیش کرتے ہیں, اور ایک خیر میں سے جو ہے وہ شر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ تو وہ کریں گے. ہاں, لیکن اگر ہم ان کی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی اسٹریٹجی کی دیکھی جائے تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد وہ انہوں نے اسمبلیوں سے 150 کی اکثریت ہوتے ہوئے, سیٹیں ہوتے ہوئے جو ہے
وہ استعفے دے کے چلے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دی. 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا کچھ چلتا رہا. پھر 9 مئی کا واقعہ اور پھر نہ جانے کیا کیا, اور پھر اب جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں پھر اب یہ دیکھیں کہ بلے کا اگر الیکشن کروا لیتے یہ تو بلے کا نشان بھی ہوتا ہے ان کے پاس, وہ بھی گیا. اور اس کے ساتھ جو ہے مخصوص نشستیں جو کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی خواتین کی 226 کے قریب بنتی ہیں, وہاں سے بھی وہ جو ہے ان کا پتہ گول ہو گیا. اب جو ہے اب آگے جو الیکشن کے بعد جو سیٹ اپ بنے گا اس میں نیشنل اسمبلی میں وہ کتنی سیٹیں لیتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ان کے اس میں سے نکلتے چلے جائیں گے. صدر کا انتخاب, اسپیکر کا انتخاب اور نہ جانے سینٹ الیکشن. تو یہ کافی ایک ملٹیپل ایفیکٹ جو ہے وہ ہوگا پیپلز پارٹی کو. تو تحریک انصاف دیکھیے اپنا قیوم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ٹیکنیکلی تحریک انصاف نامی کوئی بھی ایسی جماعت موجود نہیں ہے جس کے سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہو. یہ تو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اگر بڑا شارٹلی اگر آپ اس کا ایک جائزہ لیں تو 9 اپریل 2022 کو جو ایک نو کانفیڈنس ہوئی تھی اس وقت اور اب تک, اس سے لے کے اب تک جتنے بھی چیزیں یا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا جب اس جماعت نے اپنے آپ کو ایک وہ سیاسی جماعت باور کروایا اور پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. دیکھیں وہ, اور اب یہ وثوق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ہر موقع کے اوپر کسی اور جو ہے وہ دروازے کی طرف نہیں, وہ دروازے کی طرف دیکھتے تھے اور کسی بیساکھی کا انتظار کرتے رہے. ورنہ اگر وہ کچھ پولیٹیکل موو کرتے تو آج یہ والے حالات نہ ہوتے. اور تو اور وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن تو کم از کم کروا لیتے. انہیں یہ بھی تھا کہ ہمیں دوبارہ لایا جائے گا, ہمیں وہ جتوایا جائے گا, ہماری پارٹی کو کوئی نہیں چھیڑے گا. حالانکہ یہ وہ کام تھا جو جب وہ برسر اقتدار تھے اس وقت سے انہوں نے 2021 سے نہیں کروایا انہوں نے. تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے. اور اب دیکھیں کہ 8 فروری کو اس کا کیا جو ہے وہ حتمی نتیجہ نکلتا ہے. ہاں بالکل. تو اس طرف جاتے ہیں. اب دیکھیں گے سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی کیمپینز کر لی, انتخابی مہم بھی چلا لی. آپ کے خیال میں کس کی انتخابی مہم آپ کو بڑی اچھی لگی ہے, امپریسو لگی؟ دیکھیے میری ذاتی رائے کے مطابق تو وہ کچھ اور ہے. ظاہر ہے میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی وہ ووٹر ہوں, میری بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی تو ہوگی. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ تمام جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے یا جو ایسی جگہ تھی, جو ایسی ٹیکنیکس تھیں جو استعمال کی ہیں, وہ مسلم لیگ نون نے استعمال کی ہیں. مسلم لیگ نون کی کیمپین تھوڑا لیٹ شروع ہوئی لیکن اس کے بعد ایک دم سے اس نے بوم پکڑا. اس کے بعد وہ تینوں پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو نظر آئی گزشتہ 1.5-2 ہفتوں سے. وہ آپ کو اخبارات میں بھی نظر آئی, آپ کو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی نظر آئی, آپ کو عوام کے اندر بھی نظر آئی, اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سب سے کمزور تھیں, وہ جو بالکل ٹھیک طریقے سے آخری 2 ہفتوں سے نون لیگ وہ کر رہی ہے. اب دوسری طرف اگر دیکھیں تو عوامی رابطہ مہم جس کو کہتے ہیں یا وہ موبلائزیشن جس کو کہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی اس معاملے میں وہ میچ لیس ہے, اس کا کوئی نہیں ہے. بلاول ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے. خزدار کا جو ان کا جلسہ تھا, صبح وہاں گرنیڈ حملے ہوئے, ان کو تمام اداروں نے منع کیا کہ یہ سیکورٹی رسک ہے, آپ وہاں نہ جائیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, چونکہ میں نے ان کو زبان دی ہے تو میں جاؤں گا. 4 صوبوں میں بلاول کا اگر آپ دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کے والد آصف علی زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ جو آصفہ بھٹو زرداری صاحب, وہ گئے ہیں. اس ایشو کے اوپر مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا یہ ہے کہ نون لیگ نے صرف وہ پنجاب میں جان ماری ہے, پنجاب میں زور لگایا ہے. 2 جلسے انہوں نے KPK میں کیے, وہ بلوچستان اور سندھ میں گئی نہیں ہے. انہوں نے کوئی وہاں پہ اس طریقے سے کیمپین نہیں چلائی. پھر تیسرے نمبر کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے JUI, جمعیت علماء اسلام, جس کو آپ فے کہتے ہیں. وہ رہی ہے, اس نے بلوچستان اور KPK کو وہ فوکس کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے وہ چلائی ہے. پھر MQM جو ہے وہ صوبہ سندھ اور بالخصوص وہ کراچی, اور ایک آدھا جلسہ ان کا حیدرآباد میں ہے. سندھ میں کراچی میں MQM کا ریوائول ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہوگا, اور ان کا کھویا ہوا جو ایک وہاں ووٹ بینک ہے وہ انہیں ملے گا. جبکہ ایک اور چیز جو ہمیں اور اس کا وہ ذکر کرنا چاہیے وہ ہے عوامی نیشنل پارٹی. ANP نے بھی بہت عرصے کے بعد وہ KPK میں
اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی کچھ وہ جو لمیٹیشنز ہیں اس کے مطابق وہ کیمپین کی ہے 2008 کے الیکشن میں، اور اس کے بعد ANP کو بھی جو ہے وہ الیکشن مہم اس طریقے سے نہیں کرنے دی نہیں گئی چلانے دی گئی تھے، معاملے ہوتے رہے بہت سارے، انہوں نے جانے کوئی قربانیاں جی جی اچھا اب آ جاتے ہیں ہم دیکھیں تو ویسے جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس میں سب سے بڑا جو مارکا ہونا ہے وہ تو پنجاب کے اندر ہونا ہے، ایگزیکٹلی کیونکہ سب سے زیادہ نشستیں پنجاب کے اندر ہیں، اور شاید اسی لیے PMLN جو کہ اپنے آپ کو پنجاب کا ایک اسٹرانگ ہولڈ سمجھتی ہے، اور پھر نواز شریف کی واپسی کے بعد ایک کم بیک ہوا جو پہلے ایک کیونکہ بہت ساری فیکٹرز تھے اس کے اندر، تو پنجاب کا مارکا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ آپ کو نظر آتی کہ کیا اس کی فگرز کیا آ سکتے ہیں ممکنہ پیشگوئی؟ ہم معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے ادھر میری طرف دیکھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. ہاں جی جی کیوں صاحب دیکھیں، ہمیشہ سے انتخابات کا میں ہر جماعت کا ٹارگٹ جو ہے وہ پنجاب ہے، کہ پنجاب میں تو براہ راست نشستیں 141 ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہیں سے جو کچھ بھی ہوگا وہ یہیں سے ہوگا. اور مسلم لیگ نون کو گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ایج حاصل ہے کہ وہ وہاں پہ ڈومینیٹ کرتے رہے -2 کہ 2018، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے جو مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا گیا تھا اور ان کو زبردستی وہ کئی حلقوں میں ہرایا گیا تھا. ہم آج سے 2-3 ہفتے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید نہیں اس طریقے سے دوبارہ وہ اسٹرینتھن کر پائے گی اپنے ووٹر کو، اور اس کے لیے ہم نے ایک جو پریکٹس میاں محمد نواز شریف کی دیکھی ہے کہ انہوں نے ایک بندے کا انٹرویو خود کیا، پارلیمانی بورڈ کو وہ خود ہیڈ کر رہے تھے اور وہ کیا، اس میں ٹائم لگا 2-3 ہفتے لگ گئے، اور ایک تاثر یہ مل رہا تھا کہ شاید وہ الیکشن مہم نہیں چلا رہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ جب جیسے ہی وہ مکمل کر کے وہ نکلے، ظاہر ہے ٹکٹ کی تقسیم 19-20 بھی ہوا ہے، انہوں نے بہت مشکل فیصلے کیے ہیں. اور ایک چیز ہمیں یہاں پہ ڈسکس کرنی چاہیے کہ اکثر دوست ہمارے بات کرتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا جو کریڈٹ ہے وہ آصف علی زرداری کو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ ہم اس کے گواہ ہیں کہ یہ جو وہ پلاننگ اور مینجمنٹ تھی وہ ساری آصف علی زرداری کی یا پیپلز پارٹی کی تھی، لیکن اس کام کا یا اس عمل کی جو سب سے بڑی وہ قربانی ہے نا، وہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی مسلم لیگ نون نے دی. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ پولیٹیکل کیپٹل، مہنگائی. نہیں ایک تو الگ نا سر، وہ جو لوگ وہ منحرف ہو کر آئے تھے ان کو ایڈجسٹمنٹ جو کرنی تھی، پیپلز پارٹی نے تو کسی بندے کو ایڈجسٹ نہیں کیا صوبہ سندھ میں، نہ کوئی وہاں سے تھا، لوگ تو پنجاب سے تھے یا KPK سے تھے. ان کے پنجاب کے جن لوگوں کے ساتھ جو وہ کمٹمنٹ تھی ان کو ٹکٹ دیا. اور اس میں آپ دیکھیں طلال چودھری کی سیٹ کے اوپر وہ ملک نواب شریف سیٹ جو جڑاوالا سے الیکشن لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا. کیا میاں محمد نواز شریف کے لیے کہ یہ آسان فیصلہ تھا؟ پھر ایک سیٹ جو گجرانوالا میں ہے وہ قمر زمان قاہرہ صاحب کہ جہاں سے لڑ رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے چودھری جعفر اقبال کو ٹکٹ نہیں دیا. کیا یہ ابزارب کرنے والی بات ہے؟ اسی طریقے سے بہت سارے آپ جب حلقوں میں جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون نے سب سے بڑی وہ قربانی دی. اور پھر اس کے بعد یہ جو IPP کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، کیا مسلم لیگ نون نے یہ بالکل کوئی آسان فیصلہ تھا اس کے لیے؟ وہ نہیں تھا. اور یہ دیکھیں نا ہمارے ہاں کبھی بہت کم ایسے ہوا ہے کہ انتخابی اتحاد نہیں بنتے، حکومتی اتحاد بنتے ہیں، یا اپوزیشن میں یا وہ گورنمنٹ میں. یہ پہلی دفعہ انہوں نے کیا. اور ایک جو بلنڈر مسلم لیگ نون سے ہو گیا تھا کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ بلوچستان میں بھی جا کے جب وہ گئے تھے کہ ہم اتحادی وہ مل کے الیکشن لڑیں گے، اور پھر صوبہ سندھ میں بھی جب گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم وہ کریں گے. وہ فیصلہ باؤنس بیک ہوا، اس فیصلے کو وہ پذیرائی نہیں ملی. اب ظاہر ہے اگر مسلم لیگ نون کہے گی کہ مجھے کراچی میں 4-5 سیٹیں دو، JUI کہے گی مجھے 4-5 دو، ظاہر ہے وہ پھر اپنی اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے نا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے اس کی قیمت وہ پے کی ہے. لیکن اب جب وہ عوام میں نکلے ہیں تو اس کے بعد انہیں اب یہ گزشتہ 1.5-2 ہفتے کے جلسے آپ دیکھیں، آج قصور کا آخری جلسہ جو ہوا ہے آپ دیکھیں، کیا وہ گن سکتے ہیں کتنے بندے تھے؟ یہ مری جیسا، مری میں اس وقت جو ہے وہ مائنس میں ہے ٹیمپریچر، برف باری ہو رہی ہے. اور مری کا جو NA51 کا جو حلقہ ہے، دوسری طرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ابھی ریلی تھی اور جو کراچی کے اندر جو کراؤڈ اکٹھا ہوا ہے اور جس طرح سے اس کو آگے بڑھایا ہے، مطلب اس پہ ہم آتے ہیں، وہ بھی امیزنگ ہے سر. اس کے اوپر ہم آتے ہیں. اب یہ ہے قبولیت، ایکسیپٹنس. لوگ جو کہہ رہے تھے نا، جو لوگ کچھ کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں سے ہاتھ کوئی نہیں ملائے گا، ان کو رشتہ کوئی نہیں دے گا، ان سے بات اب ان سے یہ پوچھنے والا سوال ہے کہ یہ بتائیں یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟
اچھا جہاں تک نون لیگ کا ہے نا, نون لیگ کا جو اپنا ووٹ بینک تھا, جو اس کا ٹارگٹ تھا, آئی تھنک کہ وہ اس کو تقریباً وہ مور دین انف. کیا پنجاب کی کیا پولیٹیکل صورتحال, کتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ آج سے 2 ہفتے پہلے تک کی وہ کیلکولیشن کچھ اور تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی, سابقہ پی ٹی آئی جو ہے, یا اب جو آزاد امیدوار جو وہ لڑ رہے ہیں, وہ شاید کوئی 40-50 سیٹیں لے جائیں. لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں, انتخابی مہم وہ تقریباً وہ ختم ہو چکی ہے, اور اس وقت اگر پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار 20 سے 25 سیٹیں بھی یہ پنجاب میں اگر لے کے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا, بہت بڑا معجزہ ہوگا. اور کہنے والے اور گنتی کے اوپر نظر رکھنے والے اور اس ساری پلس کو سمجھنے والے وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون 100 کا وہ پلس صرف مائنس پنجاب سے, صرف پنجاب میں 100 کا اوپر نیچے وہ ہو سکتا ہے, اور یہی ان کا ٹارگٹ تھا اور یہی کچھ ہے. دوسرے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں, یہ ہو گیا صبح وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بھی کیمپین کی ہے کافی عرصے کے بعد لاہور میں, پنجاب کے اندر سے بھی, اور پھر پہلی مرتبہ ہے کہ بلاول جو ہے لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ایک طرح سے پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنی پنجاب میں ریوائول کے لیے جو ہے وہ اسٹیپ ان کیا ہے. بالکل کیا ہے. ان کا کلیم ہے, بلاول بھٹو زرداری کا یہ کلیم ہے کہ ان کے نانا نے جب یہ پارٹی بنائی تھی تو وہ تو لاہور سے بنی تھی, ان کی والدہ لاہور سے الیکشن جیتی تھی, اور ابھی بھی جو لاہور سے ان کو رسپانس وہ مل رہا ہے. کیا کسی نیو کمر کو کبھی کوئی جو پنجاب سینٹرل پنجاب کا کوئی ووٹر ایکسیپٹ کرتا ہے؟ اٹس مین کہ ان کی روٹس ہیں نا وہاں پہ, ان کو صرف آپ کو تھوڑا سا منظم کرنے کی اور حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. اور دوسرا وہ قیوم صاحب, کتنے پنجاب سے پیپلز پارٹی کو آپ کتنی سیٹیں دیکھ رہے ہیں مل سکتی ہیں؟ 7-8 سیٹیں ان کی اس سے پہلے تھیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کچھ بہت زیادہ وہ ملے گا, لیکن جتنی ان کی تھی اس سے زیادہ ان کو ووٹ ملیں گے. اور اس کو جو ایج مل رہا ہے وہ جنوبی وہ پنجاب سے مل رہا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں ان کو زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے تھی, لیکن تھوڑی سی مینجمنٹ جو ان کی ہوگی اور سیٹوں کی اور ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ 2-4-5 سیٹیں ایسی ہیں جو اس سے بہتر نتائج آ سکتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 14 سے 15 سیٹیں پیپلز پارٹی کو کم از کم صوبہ پنجاب میں ملنی چاہیے قومی اسمبلی کی. ملنی چاہیے یا ملیں گی کتنے آپ کا خیال میں؟ اب دیکھیں اگر 7-8 تھیں تو اس وقت جو مقابلہ ہو رہا ہے یہاں سے, اگر آپ وہ نارتھ سے شروع کریں, NA-52 جو ہے جو اسپیکر راجہ وہ پرویز اشرف کی سیٹ ہے, اس کا ان کا مقابلہ راجہ جاوید اخلاص جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہو رہا ہے. یہیں سے اگر آپ تھوڑا سا اور آگے نکلیں, پنڈی کی کیا صورتحال بن رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ پنڈی میں مسلم لیگ نون کا کوئی میچ ہے. پنڈی میں کوئی نہیں. اچھا, پنڈی کی ایک اٹک کی سیٹ تھی, دیہی سیٹ جو ہے, وہاں پر سردار سلیم حیدر مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کے جو وہ پریزیڈنٹ ہے وہ مقابلہ کر رہے تھے. لیکن چلیں آ جائیں, آپ نے موٹا تو یہ اس پہ نہیں, میں نے تو پیپلز پارٹی کی بات ہی نہیں کی ابھی. یہ پنجاب سے تو ہم نکل گئے نا. ہاں پنجاب سے نکل گئے. اب ہم آتے ہیں سندھ کے اندر. جی سندھ کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہاں پہ مختلف ہیں. پیپلز پارٹی اپنے طور پہ لڑ رہی ہے, پیپلز پارٹی 15 سال سے رول کر رہی ہے صوبے کو بھی, اور پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے سندھ, مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. نہیں دیکھیں جو حکمت عملی اگر نون لیگ کی ہے نا تو تقریباً وہی حکمت عملی صوبہ سندھ میں وہ پیپلز پارٹی کی ہے. جو پوزیشن پنجاب میں اس وقت اگر مسلم لیگ نون کی ہے تو اس سے بہتر وہ پوزیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ان کے اپنے صوبہ سندھ میں ہے. اب جو پیپلز پارٹی وہاں کر رہی ہے وہ وہاں لڑ رہی ہے کراچی کی شہری 22 جو وہ نشست ہے نا, کراچی شہر کی 22 جو ہے وہ نشست ہے, اس میں سے پیپلز پارٹی کے پاس 4 وہ پہلے تھیں. اب ایک اویس نورانی صاحب جمعیت علماء وہ پاکستان کے ایک وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مشترکہ وہ کینڈیڈیٹ ہے, وہ بھی اگر ساتھ ملا لیں, اور 2-3 سیٹیں جو ہے وہ, اور ایک وہ لیاری والی سے نبیل قبول صاحب, اور 1-2 سیٹیں اور وہ پیپلز پارٹی کراچی شہر سے بھی لے رہی ہے. اندرون شہر سے میرا نہیں خیال کہ ایک جو وہ حوروں کے روحانی پیشوا جو وہ ہیں راشدی صاحب, ان کی سیٹ ہے, اور ایک سانگڑ والی سیٹ ہے. سندھ میں تقریباً جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی 60 کے قریب سیٹیں ہیں, تو اس میں کتنی آپ کو پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ آگے لگ رہی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی 40 سے 45 سیٹیں لے گی صوبہ سندھ میں. 45 سیٹیں, ٹھیک ہے. اور باقی 15 کدھر جائیں گی؟ یہ MQM بھی لے گی, اور 2 یا 3 آزاد ہو جائیں گے. 10-12 سیٹیں جو ہے وہ MQM وہاں سے لے گی. اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں KP میں, بعد میں چاہتے ہیں, پہلے بلوچستان کے اندر. بلوچستان کے اندر آپ کا کیا اندازہ ہے؟ صاحب بلوچستان کا یہ معروضی حالات دوسرے 3 صوبوں سے بڑے مختلف. اس کی ایک وجہ یہ ہے, ایک وہاں کے جو حالات ہیں وہاں پہ امن و امان کا, اور دوسرا اس صوبے کا رقبہ اور آبادی. رقبہ سب سے زیادہ ہے, آبادی سب سے کم ہے. اور وہاں پر آپ کو دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ 600 ووٹوں والا بھی بندہ نہ صرف جیت گیا بلکہ وزیر اعلیٰ بن گیا. الیکٹیبلز وہاں پہ بہت. ہاں, ہر بندہ الیکٹیبل ہے. ایک آپ اگر کانسٹیٹیوئنسی دیکھیں تو وہاں پہ 30 لوگ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی
JUI کیسے سنیں نا، میں عرض کر رہا ہوں، پہلی دفعہ وہاں پر جو دو بڑی وفاقی جماعتیں ہیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان وہ مسلم لیگ نون، وہ وہاں گئی ہیں اور وہاں براہ راست الیکشن لڑ رہی ہیں. لوگ شامل ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ، اور ان کو اچھا رسپانس مل رہا ہے. PTI اب وہ پی ٹی آئی کا وہاں پر کوئی، اب بلوچستان میں تو الیکشن سے پہلے ہی ان کا صفایا ہو گیا، ان کے ایفیلیٹڈ کوئی بندہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہوتا تھا کہ آزاد جیت کے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ نہیں ہے. قاسم سوری پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر پہلے لڑے تھے، لیکن ان کا جو اس وقت لیکن آپ دیکھیں نا کہ کراچی کے اندر 2018 کے انتخابات میں تو PTI نے پتہ نہیں کتنی سیٹیں جیتی تھی. آپ اس فیکٹر کو بالکل ہی مائنس کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے قیوم صاحب، ابھی کچھ وہ گھنٹے باقی ہیں. الیکشن کی کیمپین ایک اور معنی رکھتی ہے، امیدوار کھڑے کرنا کچھ اور ہوتا ہے، اور الیکشن ڈے والے دن الیکشن لڑنا یہ ایک سائنس ہے. بالکل سر، لوگوں کو لانا، ٹرانسپورٹ لے کے جانا، ووٹ کاسٹ کرنا، یس، ان کا بالکل ایسا کوئی چکر نہیں. اور دوسرا، اس وقت جو لوگ کھڑے ہیں نا پورے پاکستان میں 17,816 کینڈیڈیٹ ہیں ٹوٹل. ہر کانسٹیچوئنسی میں آپ دیکھ لیں، یہ لسٹیں آپ کے پاس موجود ہیں، کہ کم از کم 6 سے 10 لوگ ہیں آزاد وہ کھڑے ہیں. ان میں سے 4 کلیم کر رہے ہیں کہ میں آئی ایم سپورٹڈ بائی خان. ٹھیک ہے، تو یہ حالات نہیں ہے. اس طریقے سے آپ سیٹیں نہیں جیت سکتے، آپ ووٹ خراب کر سکتے. ہو سکتا ہے اپنے ہی بندے کا آپ ووٹ وہ خراب کر رہے ہو، لیکن بہرحال ہم وہ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 3-4 سیٹیں ایسی ہیں قومی اسمبلی کی آؤٹ آف وہ 16 کہ جو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دوں جو اب ہے، ایک جمال رئیسانی صاحب ہیں جو لڑ رہے ہیں یہ MNA کیا وہ الیکشن، ایک وہ ان کی سیٹ وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میر چنگیز جمالی جو ہے نصیر آباد سے، ان کی سیٹ وہ کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہے. پھر سرفراز بگٹی سابق وفاقی وزیر داخلہ، ان کی سیٹ وہ کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہے. جبکہ جنرل عبدالقادر وہ بلوچ، یہ 4 اور 5ویں سیٹ ابھی جو خضدار والی ہے شکیل دورانی. عبدالقادر بلوچ نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی؟ جی سر، وہ اور ثناء اللہ زہری دونوں شامل ہوئے تھے. یہ 4 سیٹیں جو ہیں جو بظاہر پیپلز پارٹی اس میں آگے لگ رہی ہے، آگے نظر آ رہی ہے. خضدار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کبھی بھی پیپلز پارٹی اتنی اسٹرینتھن نہیں تھی اتنی، لیکن وہ وہاں کا جو وہ شکیل دورانی جو وہاں کا MNA کا امیدوار ہے، بلاول صاحب کے وہاں جلسے کے بعد اس کی بڑی اچھی وہاں پہ جو ہے نا وہ گروتھ ہوئی ہے، اور لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی بنی ہے. پھر وہاں پہ JUI جو ہے نا، JUI بذات خود اس کا بہت اچھی وہاں وہ پریزنس ہے. اور پھر JUI نے مختلف چھوٹی کامپلیکس جماعتوں کے ساتھ اتحاد بھی کیا ہوا ہے. جیسے JUI میں کہ اگر خضدار کی بات کریں تو وہاں پہ BNP مینگل جو ہیں، اختر مینگل صاحب، ان کے ساتھ اس کا اتحاد ہے. اسی طریقے سے یوب کی طرف آپ آ جائیں، کوئٹہ کی طرف آ جائیں، ادھر نیچے کی طرف آپ آ جائیں. وہ کیا بائیفیکیشن کیا لگ رہی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ سب سے بڑی پارٹی جو پارلیمانی پارٹی قومی اسمبلی ہوگی، 4 پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے ہیں لے جائے گی. 6-7 سیٹیں جو ہے وہ، بلکہ اس سے زیادہ وہ جمعیت علماء اسلام بھی لے جائے، اور کچھ وہ کمپریس بھی ہوں گے. 1-2 سیٹیں وہ مسلم لیگ نون کو بھی وہاں پہ جا سکتی ہیں، یا ان کے اتحادیوں کو بھی جا سکتی ہیں، اور کچھ آزاد بھی آ سکتے ہیں. نیچے یہی چیز آپ کو نیچے جو ہے وہ صوبے میں بھی نظر آئے گی. اور اب یہ ہے کہ دیکھیں بلوچستان کے مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ وفاقی جماعتیں جب وہاں جائیں گی اپنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں گی. اچھا، اب آ جائیں، اب آپ آ جاتے ہیں، ہم پنجاب ہو گیا، سندھ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، اب آ گیا KP کے اندر جو ہے وہ ایک فیکٹر پرویز خٹک صاحب کا، ان کی بھی پارٹی جو ہے وہ آئی ہے، اور وہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل مینجمنٹ ہے وہ تو پرویز خٹک کیا کرتے تھے. اب پرویز خٹک علیحدہ ہو چکے ہیں، وہاں پہ کم بیک لگتا ہے PTI کا. دیکھیے KP میں سب سے زیادہ PTI کی وہ پریزنس تھی، لیکن جس طریقے سے اب حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اور جس طریقے سے ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، اور اس میں ڈویژن بھی ہے. ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور PTI وہ پارلیمنٹیرینس کے جو وہ پروجیکٹ تھے وہ دونوں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے. لیکن گزشتہ کچھ 1.5-2 ہفتوں میں پرویز خٹک صاحب نے اس کی محنت سے اور لوگوں کو انوالو کرنے کے بعد یہ بات ہماری غلط ثابت کی ہے. اب یہ لگ رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی وہاں سے سیٹیں لیں گے، تھوڑی لیں گے، زیادہ لیں گے، یہ اور بات ہے. اس کے علاوہ کل پرسوں کا آپ نے ایک اور ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 سے 25 آزاد امیدوار ایسے ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن آپ وہاں پر JUI کو مائنس نہیں کر سکتے. آپ وہاں پر اسی طرح کی خبریں جو ہیں وہ پنجاب سے بھی ہیں کہ پنجاب سے بھی جو آزاد امیدوار ہیں وہ PMLN سے رابطے کر رہے ہیں. کچھ ہر بڑی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آزاد کو پھر 3 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی ایسے ہے، لیکن وہ اپنے جو ان کے جو صوبائی معاملات ہیں، جو حلقے کے معاملات ہیں، وہ دیکھ کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں نا. اب اس میں ایک چیز اور ہے، مسلم لیگ نون جو ہے نا، اس کو بھی آپ KP سے وہ 100% مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ
کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا ڈویژن جس کو ہزارہ ڈویژن کہتے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ جانثارانہ نواز شریف ہے. آپ نے دیکھا تھا یہ جو ہزارہ والا جلسہ. ہاں لیکن وہ اتنی اس کو میٹیریلائز کر سکے گی اکثریت میں, یا پھر جے یو آئی کا ایک فیکٹر ہوگا, اے این پی, مطلب ایک اسپلٹ مینڈیٹ کے پی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے, مطلب وہاں پہ وہ میسو والی بات نہیں ہوگی. دیکھیے وہاں پہ اسپلٹ تو ہوگا, وہاں پہ اے این پی بھی لے گی, ہزارہ ڈویژن سے اگر نون لیگ لے رہی ہے تو مالاکنڈ ڈویژن سے پیپلز پارٹی بھی لے رہی ہے. پھر آپ اوپر کی طرف جب پشاور کی طرف آپ آتے ہیں تو وہاں پہ جے یو آئی بھی ہے, اے این پی بھی ہے, آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی ہیں, کچھ آزاد بھی وہاں پر آئیں گے, لیکن وہاں پہ مینڈیٹ تو یہاں پہ کس طرح سے آپ کو نیشنل اسمبلی کی تقسیم کیسے لگ رہی ہے سیٹوں کی کے پی میں؟ کے پی میں 100%, ویسے تو پاکستان کی ساری سیاست کے بارے میں پیشن گوئی کرنا وہ بالکل ایسے ہے, لیکن کے پی کے میں جے یو آئی اور پرویز خٹک کے درمیان, دونوں کے درمیان ہے کہ نمبر 1 نمبر 2 کون ہوگا وہاں پہ. ہاں وہ قومی اسمبلی. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا وقار ستی صاحب. اس مختصر سے وقت کے اندر ایک اوور آل ہم نے جائزہ جو ہے وہ لیا. ظاہر ہے کہ یہ صرف تازہ تخمینے اور سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ ہیں, اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہے. بہرحال فیصلہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کو اقتدار کا ہمہ سونپتے ہیں اور پھر صوبوں کے اندر کس کس کی حکومتیں بنتی ہیں. انشاءاللہ اس پہ آگے بھی پھر بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.